وعن شاب قدرته أنواع جواهر العقلية وأفاد برحمته محركات الأجرام الفلكية خصوصاً على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه وأصحاب التابعين للهجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وفي مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سامعین صدر گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم جناب دے سامنے قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے آج جناب دے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ
علیہ السلام دے بارے کچھ بیان کریں کیونکہ قربانی دا تعلق انہاں دے نال ہوئی۔ آپ دے والد گرامی دا نام پاک ہے تارخ۔ تارخ آپ دا نام ہے اور آپ پکے مسلمان۔ آپ پکے مسلمان سن، میں اس سے بارہ پہلے بھی تبصرہ کر چکے ہیں، لیکن کچھ منکر لوگ جڑے نے جویں حق کے اللہ دے نبی نو منن دا اس طرح نہیں مندے، جویں حق کے اللہ دے ولیاں نو منن دا اس طرح نہیں مندے۔ تو انہوں دا یہ ہے کہ آپ دے والد گرامی مشرک سن۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ دے والد گرامی مشرک نہیں سن، وہ آندے نے جی آپ دے والد دا نام آذر سی، لیکن آپ دے والد گرامی دا نام آذر نہیں سی، آپ دے والد گرامی دا نام تارخ سی۔ آپ دے والد پاک آذر چاچے دا نام سی۔ اور جڑا اب دا لفظ استعمال ہویا وہ چاچے واسطے ہویا، والد واسطے نہیں ہویا، کیونکہ عربی دے اندر اب دا لفظ عربی دے اندر یہ والد واسطے بھی استعمال ہوندہ ہے تے چاچے واسطے بھی استعمال ہوندہ ہے۔ لیکن والد دا لفظ جڑا ہے وہ صرف والد واسطے استعمال ہوندہ ہے، چاچے واسطے استعمال نہیں۔ جڑا قرآن پاک جایا لئی ابی آذر، وہ آپ دے چاچے دا ذکر ہے، والد دا ذکر ہے۔ آپ دے والد پاک جڑے سن، انہاں دا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ہے، جڑی قرآن پاک اج موجود ہے اور اسی نماز اج پڑھنے۔ توجہ فرمانا، پکھا بھی چلا دے، مکھیاں اڑ جائیں یا لن۔ تو بہ جو میاں تیرا کام نہیں نہ تیرے سمجھ آنا ہے، رومال نہ لڑائی رکھ، کتاباں دے نہ بین بس ماڑا ماڑا بس۔ توجہ بھائی، تشریف رکھو، آ جاندے نے آسم صاحب۔ نرن دے نہیں چلدا ٹھیک ہے، گل نال توجہ رکھو نا، سارے ایک دم حرکت چ آ گئے، زور نال آکھو سبحان اللہ۔ تو آپ دے والد گرامی جڑے سن، انہاں دا ذکر آپ نے اس دعا وچ فرمایا، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری بخشش فرما تے میرے والدین دی بخشش فرما۔ تو آپ اپنے والد گرامی والدین واسطے دعا فرما رہے ہیں۔ ایتھے بھی منکر لوگ آندے نے جی، توجہ میرے رکھنا،
ہے جی آپ نے آخیا نا یا اللہ میرے والدین دی مغفرت فرما. بہ جا میاں پیچھے ہٹ کے بہ جاؤ, کوئی نہیں خطرہ ہے, گل سن. آپ نے جو فرمایا ہے بھی یا اللہ میرے والدین دی مغفرت فرما, تو کئی منکرے گل کرتے ہیں وہ جی کوئی گل وچ ہے نا تاں تے مغفرت دی دعا پہ منگتے ہیں. میں کیا بے وقوفو والدین واسطے بعد وچ منگی نے تو اپنے واسطے پہلے منگی نے. فرمایا ربنا اغفر لی, یا اللہ میری بخشش کر, والے والدی, والدین دی بات پہ منگتے ہیں. والدین تے تسی تنقید پہ کر دیو کہ آپ بھی کوئی رولا سی بخشش دے مسئلے تاں دعا پہ منگتے ہیں اپنے والدین. آپ دے اندر بھی کوئی مسئلہ سی اپنے واسطے جو منگتے ہیں پہ, تے حضور پاک بھی منگتے رہے نے. یہ نبیوں دا مقام ہے, نبی سب تو زیادہ دعاواں نبی اللہ کے کرتے ہوندے ہیں. زور نہ لاکھ سبحان. یہ انہاں دیاں کمزوریاں نہیں ہوندیاں, یہ انہاں دی شان ہوندی. ہاں توجہ فرمانا. ایتھے والد دا لفظ استعمال فرمایا, ربنا اغفر لی والے والدی, یا اللہ میرے والدین. ایتھے آپ دے والد گرامی مراد, جتھے آپ دا لفظ آیا لی ابھی آذر, اتھے آپ دے چاچا سے. چاچا آذر ہے, والد آذر نہیں, والد تارخ ہے. اسے واسطے منکرہ دی کتاب میرے کو ابن کثیر دی پئی ہے, انہیں خود لکھیا ابراہیم بن تارخ. ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی دا نام تارخ, آذر نہیں سی. بولو نا, کیونکہ اگر آپ دی جد تے تنقید کی جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی جڑی جد ہوئی تو حضور پاک دی جد ہے. آپ دی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے جڑے والد گرامی نہیں حضور دی بھی جد لگ دیں, کیونکہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اولاد پاک چنو. یارنا لاکھ سبحان. آپ دی اولاد پاک چنے, اور اگر آپ دے والد گرامی دے تنقید کوئی کرے تو سمجھو حضور دی جد تے تنقید کر رہے. تے حضور پاک خود فرمایا, حدیث پاک فرمایا, ساڑیاں ساریاں پشتاں آدم علیہ السلام تک جنہ سلباں تے جنہ رحمہ جو منتقل ہوندے ہوئے آئے ہیں وہ سارے ہی پاک سن. فرمایا سارے پاک. ساڑی جد مشرک یا پلیت کوئی نہیں گزرے, ایمان والے سن دے پاک سن سارے. سیدنا آدم علیہ السلام تک, اور وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آندے. اگر آپ دے بارے ذہن رکھا جائے کہ آپ نعوذ باللہ والد گرامی آپ دے, تو پھر تو حضور دی جد تے تنقید ہوئے گی. جڑے ابراہیم علیہ السلام دے والد نے, انہاں دی اولاد وچوں ہی تو حضور پاک نے, لیکن آپ دی جد پاک آدم علیہ السلام تک پاک. اور قرآن پاک اللہ پاک فرمایا, یا رسول اللہ تو انوسی سجدے کرن والے لوگاں وچ آندا جاندا ویکھنے پے. یعنی ایک پشت جو دوسری جو منتقل ہوندے نا, ایک دی پہچانی جو نور دوے دی تے اسی ویکھنے پے. فی الساجدین قد نرا تقلبک فی الساجدین. یا رسول اللہ تہاڈا بدلنا تے آنا جانا سجدے کرن والیاں تے, یعنی اہل توحید سن جتنے بھی سن. منکر لوگاں دے نظریہ ہے کہ آپ دے نعوذ باللہ من ذالک سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد مشرک سے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے دا امام یہ بھی لکھ رہا ہے کہ آپ دے والد نام تارخ. توجہ فرمانا. اور آپ جڑے سن پکے مومن سن. آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چوں, حضور پاک تو لے کے ابراہیم علیہ السلام تک, اور ابراہیم علیہ السلام تو لے کے آدم علیہ السلام تک سارے ہی پاک سن, سارے ہی مومن سن. آپ دی جد جتنی سب
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے ہن نماز پڑھ دے ہو نا، اللہم صلی علی محمد حضور پاک آ گئے، آل محمد آپ دی اولاد پاک آ گئے، کما صلیت علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے، آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تو لے کے حضور پاک تک سارے وچ داخل نے، سارے داخل نے، اور انہاں دے اُتے درود پڑھن دا حکم ہے۔ پتہ چلیا آپ دے پچھلے سارے بھی اہل ایمان سن تے ابراہیم علیہ السلام تو اگلے بھی سارے اہل ایمان سن۔ آل ابراہیم حضور دی جد پاک، ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہے، حضور دے باپ دادا پردادا جد حضور پاک دی آل ابراہیم۔ آپ دے والد گرامی نے حضرت عبداللہ، آپ دے دادا جان نے حضرت عبدالمطلب، یہ سارے آل ابراہیم نے نا، بولو تو صحیح ایک باری، یہ آل ابراہیم نے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دی جد آدم علیہ السلام تک، وہ حدیث مصطفیٰ ہے، فرمایا اسی آدم علیہ السلام تک جتنیاں پشتاں درہمہ جو ہوندے ہوندے آئے ہیں سارے ہی پاک سن۔ اور اگر کوئی تنقید کرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد تے سمجھو حضور تے کر رہے ہیں، کیونکہ جڑی انہاں دی جد ہے ہوئی تو حضور دی جد پاک ہے، ذرا زور نہ لاگ سبحان۔ اعلیٰ حضرت داں تے بولے نہ جاگ دے پہ، فرمایا رے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، ارے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت فرما دیں یا رسول اللہ تو انہوں کیڑا کیڑا لفظ سونا جوڑیے، تسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باغ دا گلے زیبا بڑا خوبصورت پھول ہو، فرمایا زور نہ لگا، باغ خلیل کا گلے زیبا، حضرت خلیل علیہ السلام دا باغ مبارک، یعنی آپ دی اولاد پاک جڑی ہو دا تسی پھول ہو اور بڑا زیبا ہو، یعنی جتنے آپ سجے ہو انہا کوئی سجیا نہیں، ذرا زور نہ لگ سبحان اللہ۔ اے اعلیٰ حضرت نے نا یہ تو نہیں فرمایا بھئی تسی باغ خلیل دے کا پھول جے، پھول تو ہور بھی ہیں نا، پھول ہور بھی ہیں باغ خلیل دے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باغ دے بڑے پھول نے، سیدنا اسحاق علیہ السلام آپ دے بیٹے نے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آپ دے بیٹے نے، آپ دی اولاد پاک نے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب، اگوں جتنے نبی رسول ہوئے نے سارے انہاں دے وچوں ہوئے، جتنے بھی نبی رسول ہوئے نے اسحاق علیہ السلام تے یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں ہوئے نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، یا تو بھویں کرنا میں تاں بیان کروں گا، تو میری خدمت چھاڑ بس مہربانی کرنا، زور نہ لاکھو سبحان اللہ۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اولاد چونے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام، انہاں دی اولاد چو جتنے نبی رسول آئے نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، اسحاق علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام دی اولاد چو،
اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے نے. آپ دی اولاد چو کوئی اللہ دا نبی نہیں آیا. آپ دی اولاد چو صرف حضور پاک تشریف لے کے آئے. نظر زور نہ لاکھ سبحان اللہ. حضور پاک صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد جو تشریف لے کے آئے نے. باقی سارے نبی رسول اسحاق علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام دی اولاد جو سن. اعلیٰ حضرت فرماندے نے تسی اولاد تے ابراہیم علیہ السلام دی نا پھول تے بڑے نے. اے نہیں فرمایا تسی چھڑے پھولو. فرمایا انہیں اولاد جو پھول تے بڑے نے نا نبی نے بہت زیادہ لیکن تسی گلے زیبا ہو. فرمایا تسی پھلاں جو بڑا سونا پھول جے. پھول سارے ہی سونے ہوندے نے پر تسی پھلاں جو سونے پھول. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. اے بھی امام اہل سنت ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو مسلمانوں آپ دی جد پا کے ابراہیم علیہ السلام دی جد پا کے آدم علیہ السلام تک سارے پاک. اور توجہ فرمانا ہے اے میں تفسیر پہلے بھی کئی بار سنا چکے ہیں. اور آج میں اس تو آگے کچھ بیان کرنا چاہنا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام تے حضرت حاجرہ پاک آپ دی بیوی پاک سن. اسماعیل علیہ السلام دی والدہ پاک انہوں نے چھوڑ کے بیت اللہ شریف دے نیڑے اللہ دے حکم نال تے آپ تھوڑے جے دور ہوئے نے تے اللہ پھر کرم فرمایا وہ تھے آب زمزم دا چشمہ جاری ہو گیا. ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ. اے تھوڑا جا جناب دے سامنے بیان کرنا ہے. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. اور ایک بات اور ذہن وچ رکھنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دے حضرت حاجرہ پاک نے جیڑے حرم دے علاقے دے اندر چھوڑ کے گئے نے نا وہ اللہ دے حکم نال چھوڑ کے گئے نے. بچہ بھی بیٹا بھی ہے تے بی بی پاک بھی نے. چھوڑ کے آپ زیادہ دور نہیں تھوڑے جے ہٹے نے لیکن انہوں نے کلیاں ایویں نہیں چھڑیا. ذہن وچ رکھیا جے کچھ بد دماغ ہوندے نا کئی منکر لوگ کلیاں ایویں نہیں چھڑیا. اللہ دا حکم سی تے اللہ نالوں ود جڑا سیاںا بنن دی کوشش کرے وہ ابلیس ہی ہو سکدا ہے. پھر زور نہ لاکھ سبحان اللہ. غور فرمانا مسلمانوں آپ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تے حضرت حاجرہ پاک موجودہ جناب بیت اللہ شریف اے دے نیڑے صفا و مروہ دیاں پہاڑیاں نے انہاں دے قریب آپ نو بٹھا کے کچھ تھوڑا جہا راشن نال پانی پین واسطے دے کے تشریف لے گئے نے. تھوڑے جے دور گئے نے کچھ وقت تے گزر گیا وے پانی استعمال فرماندے رہے نے. لیکن مسلمانوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس لئے کچھ اور وقت گزریا واپس نہیں آئے. پانی ختم ہو گیا وے. مائی پاک قرآن میں پانی دی ضرورت ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی پانی دی طلب فرما رہے نے. بی بی پاک اٹھیاں نے اٹھ کے پہاڑی دے قدیاب تے تشریف لے جاندیاں نے. پہاڑی دے درمیان دے اندر ایک گہری تھاں میں جو نالا ہوندا وے. دوسرے پاسے بھی اچھی تھاں میں ادھر بھی اچھی تھاں میں. کدے آپ ادھر تشریف لے جاندیاں نے کدے ادھر لے آندیاں نے. کدے ایسی اچھی تھاں تے کوئی نظر آ جائے کوئی پانی نظر آ جائے یا کوئی انج دا نظر آ جائے جدے کول پانی ہوئے بچہ پیاس نال تڑپ رہا ہوئے. توجہ فرمانا مسلمانوں جدو انج ہویا آپ کدے صفا پہاڑی تے تشریف لے جاندیاں نے کدے مروہ پہاڑی تے تشریف لے جاندیاں نے. انہیں چو اللہ نے فرشتے نوں بھیجے آوے یہ نہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جتھے اپنی ہڈیاں مبارک رگڑ دے نے انہاں نوں پھڑ کے زمین تے مارے آوے. تھلوں اللہ نے پانی دا چشمہ جاری فرما چڑھیا. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. پانی دا چشمہ جاری ہو گیا وے.
لیکن حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو چھوڑ کے گئے نے آپ بھی جان دے سن انہاں نال کی بننا میں حضرت مائی پاک جڑیاں سن وہ بھی تسلی دے اندر سن کیونکہ یہ بھی جان دیاں سن ایویں کلیاں چھڑ کے نہیں جاندے اللہ دے حکم نال چھوڑ کے جا رہے نے آؤ تو انہوں ایک روایت جی سنا دیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدو چھوڑ کے گئے نے مائی پاک عرض کر دیا نے ساڑھے کل تھوڑا جا سامان ایسی گزارا کے میں کرانگے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا پھر مائی پاک عرض کر دیا نے تسی سانو یہ تھے چھڑ کے جا رہے ہو اسی یہ تھے کلیاں کیویں چھڑ کے جا رہے ہو اللہ آمروں کا بہادہ کی وجہ ہوئے کیا اللہ نے حکم دیتا ہوئے انہوں یہ تھے چھڑ کے چلے جاؤ یا آپ چھڑ کے جا رہے ہو توجہ فرمانا مائی پاک نو پتہ تے ہے بھی اللہ دے نبی نے ایویں کوئی کام نہیں کر دے اللہ دے حکم نال ہی کر دے نے مائی پاک نے فرمایا عرض کی تھی اللہ نے حکم دیتا ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بول پہ فرمایا نام فرمایا ہاں اسیے میں چھڑ کے نہیں جا رہے سانو اللہ فرمایا وے تاں تو انہوں چھڑ کے جانے زور نہ لاکھ سبحان اللہ زبان درازی کرنی جو منکر کر دینے پاگلو یہ تے آج دا بھی کوئی بندہ بیوی بچیانو انج دے غیر آباد علاقے دے اندر چھوڑ کے نہیں جاندہ جتھے آباد بھی نہ ہوئے زندگی دا ساز و سامان بھی نہ ہوئے لیکن اللہ دے نبی کیویں چھوڑ سکتے نے کیونکہ اللہ دے نبی سارے نالو ود رحم دل ہوندے نے سب نالوں ود مہربان ہوندے نے رحم دل ہوندے نے جس لئے آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں لیکن جدوں اللہ دا حکم آیا وے ابراہیم علیہ السلام جان گئے نے ہن اللہ دا حکم آ گیا وے ایتھے انہاں چھڈنے چی کمال زور نہ لاگ سبحان اللہ کیونکہ اللہ دے رسول جدوں اللہ دا حکم آوے پھر نہیں ویکھدے بندی کیڑی ہے پھر جڑی ہوئے وہ کر گزردا جڑا حکم ہوئے وہ کر جی میں ذبح دا حکم آیا تو آپ نے ذبح کرنا شروع کر دیتا بولتے صحیح ہے ایک بار ہاں ان کو یہ تھے زبان کھولے جب بیٹے نو ذبح کرنا کیسا ہے کملیا تینوں کی پتا حکم کے دے جیڑا دن دے جی میں فرماوے ہمیں کرن دا حکم ہے زور نہ لاکھ سبحان اللہ جس لئے بی بی پاک قرآن نے پوچھا اللہ نے حکم دیتا ہوئے فرمایا ہاں اللہ دے حکم نال چھوڑ کے جا رہے ہیں مائی پاک اور پھر بول پہی ہیں فرمایا لا یدینا یہ اللہ دے حکم نال چھوڑ کے جا رہے جے پھر سانو یقین ہے اللہ سانو ضائع نہیں کردہ رب محفوظ فرما لے گا توجہ فرمانا مسلمانوں آپ جس لئے چھوڑ کے فرمایا میں میری نال آپ نے دعا فرمائی ہے نالے چھاڑ دینے پہ نالے دعا فرمائی اللہ دی بارگاہ جیڑی ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ نے قرآن ذکر کی تھی یہ ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون دعا کر دینے ربنا انی اسکنت من ذریتی یا اللہ میری اولاد تو کچھ اولاد بیوادن غیر ذی زرع انج دی تھاں تے چھوڑ کے جا رہے ہیں جتھے کوئی کھیتی بھی نہیں ہوندی زور نہ لاکھ سبحان اللہ یا اللہ اپنی اولاد دے وچوں کچھ اولاد انج دی تھاں تے چھوڑ کے جا رہے ہیں جتھے کوئی کھیتی نہیں ہوندی سر سب دے علاقے ہوندے نے جتھے فصلاں ہوندیاں نے وہ علاقہ انجدا وے جتھے کوئی فصل نہیں ہوندی سی
پتھریلا علاقہ وے خشکی چھائی ہوئی ہے عرض کردے نے یا اللہ انج دی تھان دے چھڑ کے جا رہے ہیں جتھے کوئی کھیتی نہیں کوئی سبزی نہیں کوئی شے نہیں توجہ فرمانا ایویں کسی تھان دے کوئی لاوارس کر کے بچیاں نو چھوڑ کے نہیں جاندا ایتھے چھوڑ کے گئے نے اللہ دے حکم نال چھوڑ کے گئے نے کیونکہ معجزہ ظاہر ہونا سی انہاں دے قدماں دے تھلوں اللہ نے آب زمزم دا کنواں جاری فرمایا وے زور نہ لاکھ سبحان اللہ توجہ فرمانا مسلمانوں آپ چھوڑ کے چلے گئے نے دعا فرما دینے یا اللہ میری اولاد اینج دی تھان دے چھوڑ کے جا رہے ہیں جتھے کوئی فصل نہیں ہوندی اندہ بیت کل محرم پر ایک گل ہے وے تیرے پاک کار دے نیڑے رہندے نے اے گل تے ذرا زور نہ لاکھو سبحان اللہ یا اللہ اتھے کچھ بھی نہیں پر تیرے پاک کار دے نیڑے رہندے نے معلوم ہویا جدو برکت علی تھان دے بندہ نیڑے ہوئے اللہ کرم فرما دیندہ ذرا زور نہ لاکھو بیت اللہ شریف کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمائی حجی تعمیر نہیں ہویا پہلے فرما رہے ہیں یا اللہ تیرے پاک کار دے نیڑے تعمیر بعد چاہیے کیوں کہ اسماعیل علیہ السلام پلے نے پھر وڈے ہوئے نے پھر آپ پتھر دیندے رہے نے ابراہیم علیہ السلام دیواراں بناؤندے رہے نے لیکن حجی آپ بچے نے تعمیر ہوئی نہیں تو فرماندے نے تیرے گھر دے نیڑے کیونکہ جڑی جگہ تے کعبہ شریف بنے ہیں نا یہ زمین بنن تو بھی پہلے متبرک جگہ سی ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ اجے زمین نہیں بنی اس تو پہلے ایتھے کتاباں چاہتا ہے جی میں پانی تے جھگ ہوندی ہے ایویں کوئی شے ہوندی سی زمین ہلے نہیں پانی پانی سی کوئی شے سی اللہ دی طرفوں پھر سیدنا آدم علیہ السلام آپ اس جگہ دی زیارت کرنے واسطے تشریف لائے سن اور بھی بہت سارے اللہ دے نبی تشریف لائے کے آندے رہے نے یہ جگہ دی تعمیر باقاعدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمائی ہے لیکن برکت والی پہلے بھی جان دے سن اللہ دے پیارے تھاں بڑی برکت والی ہے ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ ایسے کعبے شریف دے بالکل اتے کعبہ بنیا پیا وے آسمانہ دے جے دے الفرشتے منہ کر کے نماز پڑھ دے نے انہوں بیت المعمور آکھیا جاندہ ہے کتاباں چاہتا ہے وہ بالکل اتنا اتے وے اگر انہوں تھلے کیتا جائے نا تو بیت اللہ شریف دی چھاتے آ جائے ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ اور یہ بھی آیا وے کہ مختلف آسمانہ دے اتے نا ہر آسمان تے علیحدہ علیحدہ اللہ نے ایک کعبے دی طرح نشان بنائے ہوئے نے ادھر ہر آسمان دے فرشتے رخ کر کے سجدہ کر دے نے فرمایا جڑا ساریاں نوی فرمایا ملایا جائے بیت اللہ شریف نال تو سارے بالکل یہ اتے آ جان لیکن زیادہ یہ کہ بیت المعمور ہی ہے یہ دیوال رخ کر کے سجدہ کر دے نے فرشتے فرمایا اگر تھلے لے آندہ جائے تو کعبے دی چھت تے آ جائے ذرا زور نہ لاکھ سبحان ہائے بولو دے یا اللہ تیرے گھر دے نیڑے چھوڑ کے جا رہے ہیں کس واسطے ربنا لیقیم الصلاۃ یا اللہ اتھے تیرے گھر دے نیڑے نے نمازاں پڑھ دے رہن گے ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ تیرے گھر دے نیڑے نے نمازاں پڑھ دے رہن گے معلوم ہویا اللہ دے پیارے مسیتاں تو دور پاج کے رہشاں نہیں بناؤندے اے نہیں آندے سپیکر چل دے تے کن کھاندا وے ساڑا بانگا ہوندیاں نے ہاں کوئی منکراں دی مسیت ہوئے تے پھر تے منہ نہیں کرنا چاہیے جیڑی مسیت جو کملی والے دی شان بیان ہوندی ہوئے صحابہ اکرام دی شان بیان ہوندی ہوئے آل بیت مصطفیٰ دی شان بیان ہوندی ہوئے اللہ دیاں ولیاں دی شان بیان ہوندی ہوئے اس مسیت کولوں بھجنا نہیں چاہیے اس مسیت دے نیڑے ہی رہنا چاہیے وے بیت اللہ شریف بھی کوئی انج دی تھاں نہیں جتھے اللہ دیاں پیاریاں دا اثر نہ ہوئے توجہ فرمانا نال آپ بیت اللہ شریف دے نال ایک جناب چھوٹی جی دیوار بنی پئی ہے جنوں حتیم کعبہ آکھیا جاندا وے اس دیوار دے تھلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی قبر مبارک ہے زور نہ لاکھ سبحان اللہ
اس دیوار دے تھلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قبر مبارک جڑا مقام ابراہیم او تھا میں جتھے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے خانہ کعبہ تعمیر فرماندے رہے۔ توجہ فرمانا مسلمانوں، آپ دعا فرما دینے یا اللہ ربنا لیقیم الصلاۃ، تیرے گھر دے نیڑے تاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ نمازاں پڑھ دے رہن، نیکیاں کر دے رہن، تیرے دین اتے رہن۔ فاجعل، لیکن اگے دعا سننا ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ پر ایتھے ہوندا کچھ نہیں، ہوندا فصلہ نہیں ہوندیاں ایتھے، تیرا گھر ہے وے فصلہ نہیں، زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ یا اللہ تیرا گھر ہے تے فصلہ نہیں۔ معلوم ہویا فیصلہ دنیا دی ہریالی ویکھ کے نہیں کریدا، دین ویکھ کے کریدا، ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ زور نہ بہاول فیصلہ دنیا دی ہریالی ویکھ کے نہیں کرنا، دین ویکھ کے کرنا۔ آپ نے فرمایا بچے چھاڑ رہے ہیں ایتھے، ویکھنا اللہ دا حکم کیسے ہے۔ دنیا دی ہریالی اتھے کوئی سبزہ نہیں، کوئی فصل نہیں، کوئی شے نہیں، اس ویلے پانی بھی نہیں سی، لیکن تیرا گھر نیڑے وے، ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ تیرا گھر اندہ بیت المحرم، یا اللہ تیرا عزت اللہ گھر نیڑے وے۔ معلوم ہویا جتھے برکت آلیاں چیزاں ہونا، رب رسول دی نسبت آلیاں، ڈیرا اتھے ہی رکھنا چاہیے، ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ دنیا دی ہریالی ویکھ کے، رونق ویکھ کے جڑا فیصلہ کرے اس ذلیل ہوندا ہے، جڑا دین ویکھ کے فیصلہ کرے اللہ انہوں عزت دیندا ہے، ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ یزید نال جننے سن انہاں دنیا دی ہریالی ویکھ کے فیصلہ کیتا، سارے ہی ذلیل ہو گئے، آج تک لعنتاں پیندیاں نے پئیاں انہاں دیاں۔ جڑے امام حسین نال سن انہاں دین ویکھ کے فیصلہ کیتا، زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ انہاں دین ویکھ کے فیصلہ کیتا اور انہاں آکھیا اساں اے نہیں ویکھنا طاقت تے مال کیڑے پاسے وے، اساں ویکھنا خون رسول کیڑے پاسے وے، ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ، زور نہ لاکھ۔ انہاں لوگوں دی کوئی کمی نہیں اجے بھی، ہاں جی برلے برلے لگے پھر دینے، پر کام اتھے ہی چلا جانا ہے، ہاں جی جتھے منکراں دا جاندا ہے، ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ، زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ کیونکہ اے فیصلہ توڑو ہو چکے ہیں، جڑے خدا رسول دے دشمن نے انہاں دے دیوے نہیں بال دے، دیوے حضور دیاں غلاماں دے بال دے، ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ کیونکہ رے نہ امیران دے نہ امیران دے نہ وزیران دے، نہ امیران دے نہ وزیران دے، دیوے بلدے صدا فقیران دے، دیوے بلدے صدا، رل کے پڑھ لو ذرا، دیوے بلدے صدا فقیران دے، نہ امیران دے نہ وزیران۔ تو مسلمانوں غور فرمانا، یا اللہ اتھے فصل نہیں ہوندی پر تیرا گھر ویکھ کے اتھے چھڑنے ہیں پھر، کیونکہ اللہ دا حکم بھی یہ وے آپ اسے دے راضی نے۔ نمازاں اگے دعا سنا آپ دی، ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ فرمایا فاجعل، عرض کر دینے فاجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم، یا اللہ جڑے لوگاں دے جڑے دل نہیں انہاں دلاں نوں انہاں ول مائل فرما دے، ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔
یا اللہ میں اپنی اولاد نو چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہاں نال لوگاں دے دل لا دے۔ کی مطلب ایتھے ساڈی اولاد رہے گی، باہر دے لوگ جڑے نے انہاں دے دل انہاں نال لا دے، انہاں دا دل اپنے دین نال لا دے۔ اے تیرے گھر دے کول تیری یاد کردے رہن گے، دنیا باہروں آ کے انہاں کولوں دین لیندی رہے گی۔ یا زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ یا اللہ انہاں لوگاں دے دل انہاں والے کھچ دے۔ اگے سن لے، وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ انہاں نو روزی دے۔ ادھر غور، یا اللہ انہاں نو روزی دے، من الثمرات، پھلاں دی، پھلاں دی روزی دے۔ عرب دے اندر آمب نہیں ہوندے، اس حجاز مقدس دے اندر مالٹے نہیں ہوندے، کنو نہیں ہوندے، کیلے نہیں ہوندے، انگور نہیں ہوندے، انج دا کوئی پھل نہیں ہوندا۔ اج بھی جدوں حاجی جاندے نے آندے نے ہر تھاں تے ڈھیر لگے نے، دنیا دا ہر پھل اوتھے موجود ہے۔ او دی وجہ کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا فرما گئے نے، عرب شریف کھجور ہوندی ہے، باقی پھل نہیں ہوندے جڑے ساڑے مروجہ لگے پھر دینے۔ لیکن آج بھی کوئی جائے ویندا وے، بعض اوقات مول دے نہیں لینے پہندے، دستے نے رمضان شریف دا مہینہ ہوئے یا کوئی اور اس طرح دے دن آ جان، ہر شے مفت و مفتی مل جاندی ہے، کیونکہ من الثمرات۔ اے نہیں آکھیا یا اللہ انہاں دی روٹی پوری کردا رہویں، ذرا توجہ فرمانا زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ اے نہیں دعا فرمائی یا اللہ انہاں دی روٹی پوری ہوندی رہے، نہ فرمایا من الثمرات انہاں نو پھل دے۔ روٹی دی دعا نہیں فرمائی، سالن دی نہیں فرمائی، پھل دی فرمائی۔ اے دی اندر کی راہ دے تاکہ لوگاں نو خبر ہوئے، کوئی یہ نہ ویکھے جا کے جناب، کیونکہ لوگ جس لے انج دی روٹی پانی ویندے نے، آندے نے روٹی پانی ایتھے وے تے روٹی پانی اوتھے، لیکن جنوں پھل فروٹ کھاندا ویندے نے، آندے نے دے حالات چنگے نے، چنگا گزارا کردا وے، روز پھل کھاندا وے۔ دعا کیتی یا اللہ پھل دیویں تاکہ منکراں نو خبر ہوئے، جڑے ساڈے دین واسطے جاندے نے انہاں نو اللہ اعلیٰ روزی عطا فرماوندا وے۔ زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ یا اللہ انہاں نو روزی بھی دے، پر دے بھی پھلاں دی، زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس لئے پانی نکل آیا نا زمزم دا، تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماؤں نے حضور پاک تو میں سنے فرمایا اللہ رحم کرے، اللہ مہربانی فرماوے اسماعیل علیہ السلام دی والدہ تے، بولو نا، فرمایا جے زمزم دے کنویں نو آپ چھوڑ دیں دیا نا، پانی نکل آیا نا، پانی نکل آیا تے آپ نے چلو مبارک پریا تے زمزم فرمایا، زمزم دا مطلب ہے رک جا، فرمایا جے ساڑی دادی پاکے نہ فرمان دیا نا تے ایڈا چشمہ جاری ہو جانا سی، پانی رکنے ہی نہیں سی کسے پاسے فرمایا۔ زور نہ لاکھ ذرا سبحان۔ فرمایا اینا پانی نکلنا سی کسے پاسے کسے کو ٹھلے ہی نہیں سی جانا، لیکن آپ نے اٹھا روڑے کچھ تھوڑے جو جوڑ کے فرمایا رک جا، پانی روک گیا، ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ معلوم ہے کچھ لوگ انج دے بھی آئے نے، پانی نو آکھن چل پے تے چل بھی پیندا ہے، فرمان رک جا تو رک بھی جاندا ہے، ذرا زور نہ لاکھ۔ آئے ہائے غور فرمانا، زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ غور فرمانا مسلمانوں، فرمایا حضور پاک ساڑی دادی جان جے نہ روکنیاں پانی ہر پاسے پھیل جاندہ، آپ نے روکیا وے پانی روکیا وے، پھر کی ہویا وے کوئی قافلہ کولوں گزریا وے، انہاں ویکھیا پرندیاں نے اتے جناب پرندے جمع ہوئے پے نے، پرندیاں دی عادت ہے جتھے پانی ہوئے اتے ڈیرا لا لیندے نے، تھلے کوئی نلکا ہوئے کوئی کھال ہوئے جناب ٹوہل ہوئے، نیڑے نیڑے پرندے چہچہا رہے ہوندے نے۔ پرندیاں نے ویکھیا پانی ہے، پرندے اتے جمع ہو گئے، دوروں ایک قافلہ گزریا انہاں ویکھیا اتھے پرندے جمع نے، حیران ہو گئے ویکھیے سی اج تک اتھے پرندے جمع نہیں ہوئے، جڑا سربراہ سی قافلے دا وہ بول پیا، اس آکھیا پرندے ایویں نہیں جمع ہوندے، پرندے اتھے جمع ہوندے نے جتھے پانی دا چشمہ ہوندا ہوئے، ذرا زور نہ لاکھ سبحان اللہ۔
ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਆਮਦ ਰਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਸੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇੱਧਰ ਫੇਰ ਛੱਡ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਵੇ, ਨਾਲੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਵੀ ਤੁੰਗਲਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਫਰਮਾਏ ਸਨ। ਨਜ਼ਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ। ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੰਨਤੀ ਖਾਣੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਖਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਹੋਰ ਨਾ ਲਾਗ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। اللہ کیونکہ سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی. رل کے پڑھ لو ذرا. سب سے اعلیٰ ہو اولا, سستی نہ کرو. سب سے اعلیٰ ہو اولا نبی, سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی, سب سے بالا ہو والا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. زبان کھول ہے ذرا. تاجداروں کا آقا نبی, سب سے اعلیٰ. تو جدوں انہاں دی واری اللہ کرم فرماندا رہا, جڑا حضور نال رلے گا اللہ ایتھے بھی کرم فرمائے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے, آپ اٹا روڑے دیندے رہے, روڑے پتھر دیندے رہے. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ دی اللہ دے حکم نال تعمیر فرماندے رہے. تے جڑے پتھر تے آپ کھڑے رہے نے اوتھے آپ دے قدماں دا نشان بن گیا. اج حاجی حج کرن جاندے نے تے ایک مقام ابراہیم ہوندا ہے, وہی تھاں ہے جتھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام قیام فرمایا. تے حاجی واسطے ضروری ہوندا ہے اوتھے جاوے تے 2 نفل پڑھنے پیندے نے. 2 نفل پڑھنے پیندے نے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے جتھے ساڈے پیاریاں دے پیر لگے نے تہاڈا سر لگنا چاہیے. ذرا زور نال لاگ. اوتھے بھاویں کوئی گز داڑھی والا جاوے تے بھاویں کوئی 2 گز والا جاوے, ہاں جی, جیڑا بھی جاوے فٹ اوتھے نفل نیت لیندا ہے. انہوں پوچھو ایتھے کیوں پڑھنا پیا؟ آکھے گا ابراہیم علیہ مقام ابراہیم ہے. وہ مقام ابراہیم ہے نا, اللہ تے ایتھے نہیں نہ کھڑا ہویا, اللہ دا بندہ ہی کھڑا ہویا. وہ اللہ دا بندہ ہی کھڑا ہویا نا. ہاں جی, میں کیا معلوم ہویا کچھ بندے انج دے بھی ہوندے نے, کچھ انج دے بھی بندے ہوندے نے جتھے انہاں دے قدم لگن نا مسلماناں نوں اوتھے سر لاؤنا پیندا. ذرا زور نال لاگ سبحان. حج ہے کہڑی شے دا نا, پیاریاں دیاں اداواں ہن, اور کی شے جتھے مائی پاک صفا مروہ دے گرد چکر لگائے نے, حاجی جاوے تے اوتھے بھی گھومنا پیندا. ذرا زور نال لاگ. یہ بھی تو بی بی پاک دی گل ہے نا. ذرا زور نال. اللہ تو نہیں دوڑدا نا صفا مروہ ہے, بی بی پاک ہی دوڑیاں. تے مقام ابراہیم جتھے ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہے, تے جڑا طواف کعبہ ہے پہلوان بن کے چلنا ہے ذرا وچوں, او سیدنا فاروق اعظم دی سنت ہے.
کچھ چکر آپ نے لائے نے منافق کھڑے سن انہاں آکھے جدوں دے مدینہ شریف گئے نے رہ گئے انہاں دیاں صحتاں نہیں رہیاں جڑیاں پہلے ایتھے ہوندیاں سن پہلے بڑے تکڑے ہوندے سن ہاں جی ہن وہ گلاں نہیں رہیاں انہاں دی فاروق اعظم چوڑے ہو کے چکر لان لگ پے تاکہ انہاں نوں پتہ لگے اسی اوویں ہی جویں پہلے سنبھل کے ود گئے ہن ذرا زور نال لاگ سبحان اللہ ہاں جی وہ بن گئی ہے سنت قیامت تک جیسا حج کرنے نا 7 چکر جن آپ نے مٹھے لائے نے وہ مٹھے ہی لانے پینے نے جن چوڑیاں ہو کے پہلوان بن کے لائے نے وہ پہلوان بن کے لائے جی اللہ کسی نے کچھ نہیں سمجھدا میں کہ کچھ نہیں سمجھدا تاں فرماندا ایویں چوڑے ہو کے پھرو جویں فاروق اعظم پھردے رہے نے ذرا زور نال کچھ نہیں سمجھدا تاں فرما صفا مروہ دے چکر ضروری ہوئے پین بولو نا تو مسلمانوں آپ نے پھر بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا باقی پھر بیان کریں گے دعا کرو اللہ پاک عمل دی توفیق واخر دعوانا الحمدللہ